جاوید، طیبہ راجہ، عائشہ بھٹا، ختیجہ شاہ، بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے میں، شہریار افریدی، علی محمد خان، اسد کیسر، شیر افضل مروت، جنید اکبر، عامر ڈوگر. آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیے جنگ سے 3 دن ہو گئے ہمارے ایم این اے. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیں. سپریم کورٹ نے بولا ہے. اور جواب کون دیتا ہے؟ راجہ سکندر سلطان. پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نے لگایا ہوگا. کہتے جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. بلہ چھین لیا، ہمارے کاغذ چھین لیے، تجویز کنندہ تائید کنندہ چھین لیا، زندگیاں ہماری چھین لی، ہمارے ورکر چھین لے. اور کیا چھیننا ہے؟ اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے بہت لوگوں نے بات کی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، بٹ یہ یاد رکھیں بات. ابھی صنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ پاکستان سے نہیں آئی ہے کہ ایک ہی وقت میں لاہور میں بھی، ایک ہی وقت کوئٹہ میں بھی، ایک ہی وقت سیالکوٹ میں بھی، ایک ہی وقت گجرانوالہ میں بھی. خدا کا خوف کریں. آپ عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے؟ اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان صاحب پہ جھوٹا آرٹیکل 6 لگانا ہے. آرٹیکل 6 تو ان پہ لگے گا. جب یہ سائفر ابھی تک کھلا نہیں ہے، جس دن یہ ہاتھ میرے لگا نا سائفر، میں خود اس کو چھاپوں گی اخبار میں. لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائفر. اس سائفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ، شہباز شریف کو لگاؤ تو تمہارے ساتھ ہم معافی دے دیں گے. ہم ان کے باپ کے نوکر رہ گئے کہ ہمیں معافیا دیں گے؟ کس چیز کی معافی؟ ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں. 80-90 ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں، ہمارے 80-90 ہزار سویلینز مر گئے. اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے؟ $1 ارب کے لیے ہماری ناک زمین پہ رگڑوا دی ہے. اور ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے. کر کے دکھائیں. ان کو آئین کے تھرو جانا پڑے گا. کوئی بھی پارٹی، اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا، ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچرا یہ ہمیں زمین میں دبا دیں گے. ہم وہ ذرہ ہیں، وہ بیج ہیں، یہ دبائیں گے ہم وہ درخت بنیں گے. ان کی یاد رہے گی ان کو. تھینک یو سو مچ. سوری فار دا غصہ. سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ریزرو سیٹس پہ، میری نگاہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان گزرا. فرماتے ہیں کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کو کیسے دے دی گئی. میں سوچ رہا تھا 82 کروڑ ووٹ پڑا ہے آج سے 5 سال پہلے ہمارے ہمسایہ ملک میں. ایک ووٹ کی شکایت نہیں آئی کہ یہ جعلی ہے. فارم 45-47 قسم کی قسمیں تو چھوڑ ہی دیں. 82 کروڑ ووٹ پڑا اور کہیں سے شکایت نہیں آئی. یہ میرے لیے تو یہ عقل سے بالاتر ہے کہ میرے الیکشن کمیشن میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے. 8 فروری کو 10 بجے تک تحریک انصاف 200 کے قریب نشستیں لے رہی ہے. صبح 10 بجے 100 نشستیں کم ہو جاتی ہیں. میرے لیے تو یہ عقل سے بالاتر ہے. یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے؟ آپ ادھر سوچیں کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، مذاق بن رہا ہے پورے ملک کا. ایز اے نیشن ہم کتنے بدنام ہو رہے ہیں. میرے لیے عقل سے بالاتر ہے کہ آپ کے لیے آپ اس باتوں پہ کیوں نہیں سوچتے. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، آپ کی رسپیکٹ ہے، لیکن آپ اس کو مینٹین نہیں کریں. میرے لیے عقل سے بڑی بالاتر بات ہے. 2-3 وزراء ان کی روایتی ہمیشہ رہی ہے، جو میں اصل بات کہنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اپیل کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. میں اسی وقت میرے ذہن میں آ گیا 1997 والا کہ جب بھی ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو یہ عدلیہ پہ حملہ کرتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اختلافات کریں، لڑائی جھگڑے کی کہہ کے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. ضرورت اس چیز کی ہے، جیسے ابھی شاندانہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 100 کے قریب ہم نے رول آف لا کی کنونشن کی. نا رول آف لا کیا ہے؟ امن کی بات، ایک تمام معاملات کو ایک نظام کے تحت لانے کی بات ہے کہ جس میں سب لوگ برابر ہوں. آپ یہ اس کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کے خلاف فیصلہ جاتا ہے آپ سپریم کورٹ کی عدلیہ کی توہین کرنے لگتے ہیں، اس سے بڑھ کے حملہ کرنا شروع کرتے ہیں. اور آج آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان باقاعدہ تصادم کرا دیا جائے. دیکھیں، میں آخری بات ہے کہ ان سے صرف ان کے کوشش کروں گا ان کو سمجھ آ جائے. پوری دنیا، یورپ، ہندوستان، امریکہ، قوموں کی زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے وہ لڑ کے جھگڑ کے وہ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں ویئر از دی رانگ، کدھر غلطی جا رہی ہے، اور درست کرتے ہیں اور پھر ترقی کی طرف جاتے ہیں.
مسلسل حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں، بن رہی ہیں، ٹوٹ نہیں، کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ سوچا؟ آپ صرف جب حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا یہ ملک بھی ہمارا ہے، کبھی تھوڑا سا آ کے یہ نیچے آ کے سوچے اس ملک کو بھی تو بچانا ہے. ہمیشہ حکومت بچانے کی بات کرتے ہیں. تو میں ان کو صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیں، آئین اور قانون کی بات کریں. آزاد عدلیہ ہمارے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، حکومت یا اپوزیشن کے لیے نہیں، تمام پاکستان اور اس میں بسنے والے ہر فرد کے لیے ایک لائف لائن ہے. اب تبدیل کرنا ہوگا ہمیں عدلیہ کو مضبوط بنانا ہوگا، انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا تاکہ رول آف لا پریویل کرے. جاوید، طیبہ راجہ، عائشہ بھٹا، ختیجہ شاہ، بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے میں، شہریار افریدی، علی محمد خان، اسد کیسر، شیر افضل مروت، جنید اکبر، عامر ڈوگر. آج ہمارے امیر سلطان کو اٹھا لیے، جنگ سے 3 دن ہو گئے ہمارے ایم این اے. کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوائن کر لیں. سپریم کورٹ نے بولا ہے. اور جواب کون دیتا ہے؟ راجہ سکندر سلطان. پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نے لگایا ہوگا. کہتے جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. بلہ چھین لیا، ہمارے کاغذ چھین لیے، تجویز کنندہ تائید کنندہ چھین لیا، زندگیاں ہماری چھین لی، ہمارے ورکر چھین لے. اور کیا چھیننا ہے؟ اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے بہت لوگوں نے بات کی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، بٹ یہ یاد رکھیں بات. ابھی صنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ پاکستان سے نہیں آئی ہے کہ ایک ہی وقت میں لاہور میں بھی، ایک ہی وقت کوئٹہ میں بھی، ایک ہی وقت سیالکوٹ میں بھی، ایک ہی وقت گجرانوالہ میں بھی. خدا کا خوف کریں، آپ عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے؟ اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ انہوں نے خان صاحب پہ جھوٹا آرٹیکل 6 لگانا ہے، آرٹیکل 6 تو ان پہ لگے گا. جب یہ سائفر ابھی تک کھلا نہیں ہے، جس دن یہ ہاتھ میرے لگا نا سائفر، میں خود اس کو چھاپوں گی اخبار میں، لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائفر. اس سائفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ، شہباز شریف کو لگاؤ، تو تمہارے ساتھ ہم معافی دے دیں گے. ہم ان کے باپ کے نوکر رہ گئے کہ ہمیں معافیا دیں گے؟ کس چیز کی معافی؟ ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں. 80-90 ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں، ہمارے 80-90 ہزار سویلینز مر گئے. اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے؟ $1 ارب کے لیے ہماری ناک زمین پہ رگڑوا دی ہے. اور ابھی کہہ رہے پارٹی بین کریں گے. کر کے دکھائیں. ان کو آئین کے تھرو جانا پڑے گا. کوئی بھی پارٹی، اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا، ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچرا یہ ہمیں زمین میں دبا دیں گے. ہم وہ ذرہ ہیں، وہ بیج ہیں، یہ دبائیں گے ہم، وہ درخت بنیں گے. ان کی یاد رہے گی ان کو. تھینک یو سو مچ. سوری فار دا غصہ. سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ریزرو سیٹس پہ، میری نگاہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان گزرا. فرماتے ہیں کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کو کیسے دے دی گئی. میں سوچ رہا تھا 82 کروڑ ووٹ پڑا ہے آج سے 5 سال پہلے ہمارے ہمسایہ ملک میں. ایک ووٹ کی شکایت نہیں آئی کہ یہ جعلی ہے. فارم 45-47 قسم کی قسمیں تو چھوڑ ہی دیں. 82 کروڑ ووٹ پڑا اور کہیں سے شکایت نہیں آئی. یہ میرے لیے تو یہ عقل سے بالاتر ہے کہ میرے الیکشن کمیشن میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے. 8 فروری کو 10 بجے تک تحریک انصاف 200 کے قریب نشستیں لے رہی ہے. صبح 10 بجے 100 نشستیں کم ہو جاتی ہیں. میرے لیے تو یہ عقل سے بالاتر ہے. یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے؟ آپ ادھر سوچیں کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، مذاق بن رہا ہے پورے ملک کا. ایز اے نیشن ہم کتنے بدنام ہو رہے ہیں. میرے لیے عقل سے بالاتر ہے کہ آپ کے لیے آپ اس باتوں پہ کیوں نہیں سوچتے. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں، آپ کی رسپیکٹ ہے، لیکن آپ اس کو مینٹین نہیں کر رہے. میرے لیے عقل سے بڑی بالاتر بات ہے. 2-3 وزراء، ان کی روایت ہی ہمیشہ رہی ہے، جو میں اصل بات کہنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اپیل کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. میں اسی وقت میرے ذہن میں آ گیا 1997 والا کہ جب بھی ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو یہ عدلیہ پہ حملہ کرتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اختلافات کریں، لڑائی جھگڑے کی کے لیے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. ضرورت اس چیز کی ہے، جیسے ابھی شاندانہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 100 کے قریب ہم نے رول آف لا کی کنونشن کی. نا رول آف لا کیا ہے؟ امن کی بات، ایک تمام معاملات کو ایک نظام کے تحت لانے کی بات ہے.
کہ جس میں سب لوگ برابر ہوں. آپ یہ اس کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ جب آپ کے خلاف فیصلہ جاتا ہے آپ سپریم کورٹ کی عدلیہ کی توہین کرنے لگتے ہیں, اس سے بڑھ کے حملہ کرنا شروع کرتے ہیں. اور آج آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان باقاعدہ تصادم کرا دیا جائے. دیکھیں, میں آخری بات ہے کہ ان سے صرف ان کے کوشش کروں گا ان کو سمجھ آ جائے. پوری دنیا, یورپ, ہندوستان, امریکہ, قوموں کی زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے وہ لڑ کے جھگڑ کے وہ بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں ویئر از دی رانگ, کدھر غلطی چاہ رہی ہے, اور درست کرتے ہیں اور پھر ترقی کی طرف جاتے ہیں. مسلسل حکومتیں ٹوٹ رہی ہیں, بن رہی ہیں, ٹوٹ نہیں. کبھی ترقی ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ سوچا؟ آپ صرف جب حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا یہ ملک بھی ہمارا ہے, کبھی تھوڑا سا آ کے یہ نیچے آ کے سوچیں اس ملک کو بھی تو بچانا ہے. ہمیشہ حکومت بچانے کی بات کرتے ہیں. تو میں ان کو صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیں, آئین اور قانون کی بات کریں. آزاد عدلیہ ہمارے لیے نہیں, کسی ایک جماعت کے لیے نہیں, حکومت یا اپوزیشن کے لیے نہیں, تمام پاکستان اور اس میں بسنے والے ہر فرد کے لیے ایک لائف لائن ہے. اب تبدیل کرنا ہوگا ہمیں عدلیہ کو مضبوط بنانا ہوگا, انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا تاکہ رول آف لا پریویل کرے.